پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. سبحان اللہ. نمبر 1 فرمایا کہ شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. سبحان. اب اس پر ہم نے غور کرنا ہے. آج جوانی ہے، قوائے بدنیہ ساتھ دیتے ہیں، صحیح. آنکھ دور تک دیکھ سکتی ہے، زبان بول سکتی ہے، صحیح. کانوں میں قوت سماعت ہے، قوت ذائقہ بھی ٹھیک ہے، صحیح. بدن کے جو طاقت دینے والے اعضاء ہیں وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، دماغ بھی ٹھیک ہے، صحیح سوچ سکتے ہیں، صحیح. قدم بھی ساتھ دیتے ہیں. تو ان کو غنیمت جانتے ہوئے ان تمام طاقتوں کو اللہ کے راہ پر ڈال دیجیے. واہ واہ واہ. کیا اس پر غور کریں. یعنی اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں. واہ واہ واہ. اچھا، بعض لوگ سوچتے ہیں کیا ہم مسجد میں پڑھے رہیں، صرف قرآن پڑھتے رہیں، دنیا کا کام نہ کریں. صحیح. اللہ کے پیارے روٹی کھاتے ہوئے بھی اگر یہ ارادہ کریں کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ بدن میں طاقت آ جائے، اس طاقت سے میں اپنے رب کی مرضی کے کام کروں گا، واہ. تو وہ روٹی کھانا بھی آپ کے لیے عبادت ہے. واہ 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 واہ. کیا کپڑا پہنتے ہوئے اگر یہ تصور آپ کریں، بلکہ یقین رکھیں اور ارادہ کریں کہ میں اس لیے کپڑا پہنتا ہوں کہ میرا بدن جو ہے ننگا نہ رہے اور ان کپڑوں سے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی والے کام کروں گا، تو یہ لباس بھی آپ کے لیے عبادت ہے. واہ کیا بات ہے. تو آپ کی سواری پر چلنا آپ کے لیے عبادت بن سکتا ہے. یعنی نیت ہونی چاہیے. صرف ارادہ کرنا ہے، صرف ارادہ کرنا ہے کہ آپ کا ارادہ اگر پختہ ہے اور صرف آپ کا خیال اسی طرف مرکوز رہے. آج جوانی ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، جب بڑھاپا آ جائے گا تو چاہتے ہوئے بھی آپ نہیں کر سکے. صحیح. یہ اکثر جو حضرات بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں اب ہم کسی کام کے رہے نہیں ہیں، تو اب جی وہ مسجدیں جو ہے آباد کرنا شروع کر دیتے ہیں، رات دن ان کے مساجد کے اندر گزرتے ہیں، پھر اور جوانی میں پتہ ہی نہیں. جی دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بڑھاپے میں بھی اپنے گھر سے دھتکارا نہیں. دھتکارا. ٹھیک ہے، صحیح. ٹھیک ہے نا. تو جب نہیں دھتکارا تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم جب کسی کا کام کے نہ رہے تو اب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں تو اس وقت آنا چاہیے تھا جب ہماری زبان بھی کام کی تھی. صحیح. جی تو ہمارے بدن کی طاقتیں ساری کی ساری موجود تھیں. وہ حضرت میں محمد صاحب فرماتے ہیں کہ آیا بڑھاپا گئی جوانی، جاگ پیاں سب پیڑا، اور کھایا کچھ کام نہیں لگتا، صوف جمیل حریرا. تو جب بدن کے اعضاء لٹک گئے، جی اب کچھ نہیں کر سکتے بیچارے، صحیح مانے سجدے نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر ستے، مسجد تک جا نہیں سکتے. تو اب جو ہے نا حسرت بھری زندگی ہے. تو میرے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ غنا کا قبل فقر، اپنی دولت مندی کے دور کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال و اسباب سے نوازا ہے، اس دور کو فقر آنے سے پہلے غنیمت جانو. صحیح. فقر مطلب بھوکا ہو جانا، فقر آ جانا، غربت آ جانا، افلاس آ جانا، ٹھیک ہے، ایک ایک پائی کو ترس جانا. تو وہ وقت انتظار اس وقت کی نہ کرو، بلکہ اس سے پہلے مال اور دولت کے دور کو غنیمت جانو کہ اس دور میں تم چاہو اللہ کی رضا کے کام کر سکتے ہو. واہ. غربا کے لیے کھانا، مساکین کے لیے پہننے کے کپڑے، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کی بھی اس لیے دیکھ بھال اگر کرو کہ میرے بچے محتاج نہ رہیں. صحیح. جی تو یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ کی روشنی میں حضور مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک 1000 مساجد کی تعمیر کرنے سے کسی بھوکے کے منہ میں ایک لقمہ ڈال دینے کی فضیلت زیادہ ہے. رب اگر چاہتا تو سب کو ارب پتی نہ بنا دیتا. رب چاہتا تو سب کے سب جو ہے نا وہ اپنی کفالت کر نہ سکتے ہیں. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کچھ لوگ دولت مند ہوں، کچھ غریب ہوں، کچھ بیمار ہوں، کچھ صحت مند ہوں، جی کچھ معذور ہوں، کچھ سلامت ہوں. ان سلامتی والوں کو ان کا احساس ہونا چاہیے. ان پیٹ بھروں کو ان بھوکوں کا احساس ہونا چاہیے. جی ان کپڑوں لباس والوں کو ان ننگے بدن والوں کا احساس ہونا چاہیے. تو رب تعالیٰ یہ احساس دلا کر ایک مومن کو کامیابی سے امکنات پر مارتا. اور ارشاد فرمایا کہ صحت کا قبل سقم، اپنی صحت کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت جان. جب بیمار پڑ، اچھا بیماری آتے ہوئے بتاتی نہیں، ٹھیک ہے، جب آ جاتی ہے تو بتاتی نہیں، تو اس وقت سے پہلے غنیمت جانو. یعنی ابھی تمہارے پاس صحت ہے، اس سے کچھ کر لو. واہ. اس کو ضائع نہ کرو. یہ اللہ کے کاموں میں لگا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. صحیح. بچوں کی تربیت کر لو، ٹھیک ہے، اپنی بیویوں کو راہ مستقیم پر ڈال دو، اپنے بہن بھائیوں کو سیدھے راستے پہ ڈال دو، اپنے معاشرے کی خدمت کرو، اللہ کی رضا والے کام کرو. کیونکہ تم دنیا میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہو. صحیح. تو خلیفے کا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف کھانا نہیں. خلیفے کا کام یہ ہے کہ وہ خلافت کو چھکائے. صحیح. خلافت پر پورا اترے. تو خلافت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے جو ہے نا مرشد حقیقی کا پیغام عام کرو. واہ. اور مرشد حقیقی رب العالمین ہے. سبحان اللہ. اس کا پیغام عام کرو. اور پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا پیغام پہنچاؤ اور برائی سے بچانے کی کوشش کرو.
صحیح جی کیونکہ جو برائی کی طرف جا رہا ہے نا وہ دل کی آنکھ سے اندھا ہے. اگر تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہیں تو اندھا کنویں میں گرنے جا رہا ہے تم بچاتے نہیں. بچاتے نہیں ہو. ہاں واہ تمہارے دل کی آنکھ اگر روشن ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہے تو تمہیں چاہیے کہ وہ اندھا جو کنویں میں گرنے جائے وہ دلدل میں گر رہا ہے. جی بتانے کا کام ہے. بدکاری کی گندگی میں, چوری کی گندگی میں, جی فحاشی کی گندگی میں وہ گرنے جا رہا ہے تو تمہیں چاہیے, تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو چکی ہیں تو تمہیں چاہیے اس کو بچاؤ تاکہ وہ جو ہے نا گرنے سے بچ جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اور تمہیں بھی جزائے عظیم عطا فرمائے. سبحان. اور ارشاد فرمایا کہ فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. اب ہماری جو عمر ہے جی جی یہ مصروفیت ہی ہے. کیا مصروفیت ہے؟ بچوں کے مسائل, بیوی کے مسائل, کھانے پکانے کے مسائل, جی سالن روٹی کے بھی کچھ کرنا ہے, نظام خانہ داری کو چلانا ہے, کتنا مصروفیت ہو. دو باپ ملنا جلنا, پھر پیسے اکٹھے کرنا, گھر کا سرکٹ چلانا. یہ ایک وقت تھا صحیح جب ان پریشانیوں سے آزاد تھے. صحیح. تو حضور اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں. واہ. جب تمہیں مصروفیت آ جائے گی پھر تمہیں ٹائم نہیں ملے. تو اس فرصت کے دور کو غنیمت جانو اور اللہ کی راہ پہ اپنے آپ کو ڈالو. واہ واہ واہ. یہ یعنی کہ نوجوانوں کے لیے پیغام. یہ ٹائم نہیں ملے گا تمہیں, یہ ٹائم پھر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو آخر میں ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی غنیمت سمجھنے والی چیزیں ہیں اور میں آخری بات حضور نے بتائی, فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. سبحان. حیاتہ کا وہاں بلا موتک. فرمایا زندہ رہنے کو غنیمت جانو. چلو اگر تمہارے گھٹنے ساتھ نہیں دیتے, بیٹھ کے پڑھتے ہو, زندہ تو ہو, وضو نہیں کر سکتے, غسل نہیں کر سکتے, تیمم سے کام بن سکتا ہے. تمہارے اعضاء ساتھ نہیں دیتے, مسجد تک نہیں جا سکتے, وہیں بیٹھ کر اپنے رب کو آنسو کے نذرانے سے راضی تو کر سکتے ہیں. سانسیں تو چل رہی ہے نا, سانسیں چل رہی ہیں. واہ واہ واہ. ایک وقت آئے گا یہ نعمت چھن جائے گی. صحیح. ٹھیک ہے. پھر تمہیں جو ہے نا اس دن اپنے کیے کا صلہ لینا ہوگا. پھر احساس ہوگا کہ میرے پاس مولت تھی. اور بندہ تمنا کرے گا کہ رب العالمین مجھے کچھ وقت کے لیے پھر بھیج دے, تیری عزت کی قسم اب سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تجھے جوانی دی تھی, تجھے صحت دی تھی, تجھے غنا دی تھی, تجھے مال و دولت دیا تھا, تجھے بیوی بچے دیے تھے, تمہیں سب کچھ دیا تھا. اس وقت سمجھ نہیں آئی تو پھر بھی سمجھ نہیں آیا. لہٰذا جو کر کے آیا اب اس کا بدلہ بھگت. غیر مسلم ان کے طرز زندگی کو دیکھ کر یقین کر لیتے تھے یہ تو ماننے والا ہے, تو جس کو مانتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. کیا ان کے طرز زندگی کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے تھے. سبحان. اسلام کو دین حق کے طور پر ماننے کے لیے وہ مجبور ہو جاتے تھے. صحیح. تو آج اس حوالے سے میں یہی پیغام عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے کیے پر پچھتانا ہوگا اور اپنے اندر جو احساسات ہیں ان کو جگانا ہوگا. صحیح. اور یہ سب کچھ اپنے لیے. وہ میرے خیال میں درویش لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. واہ واہ واہ. ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے سے جب یقین آ جاتا ہے صحیح کہ کسی کو کھانا کھلانے کی کتنی برکت ہے, کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے کیا فوائد ہیں دنیا میں اور آخرت میں, تو خدا کی قسم وہ زندگی بھر ایسا کام کبھی نہ کرے. اصل سمجھنا یہ یقین اس بات پر کرنا ہے کہ میں اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں, ہمارا تو طریقہ یہ ہے ہم 10 کو لوٹتے ہیں اور 11ویں کے پاس جا کر خیرات کر دیتے ہیں. 10 کو پہلے لوٹتے ہیں, پہلے ان کو لوٹ لیتے ہیں, پھر جا کے 11ویں میں حصہ ڈال دیا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب نیک کام کرنے لگے, میلاد میں حصہ ڈال دیا, گلخانی میں حصہ ڈال دیا, مسجد میں جا کے جو ہے نا 10 بوریاں سیمنٹ دے دی. ٹھیک ہے. کسی غریب کو کپڑا پہنا دیا. اور ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں سارے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارا خیال اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ نہیں رہا. اللہ اکبر. ہمارے اس طرز عمل کو اپناتے ہوئے ہمیں ہمارا رب دیکھ نہیں رہا, جبکہ ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ, کیا تمہارا گمان یہ ہے تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اللہ اکبر. اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. کوئی نہ بھی دیکھ رہا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی جو ہے نا کسی بہت بڑے پہاڑ کا نام ہے. اللہ اکبر. یہ مشکل ہے حضرت. نہیں, یہ ہمارا خیال ہے. اچھا ہمارا خیال ہے. حضرت بلے شاہ قصوری کا شعر ہے, میرے ذہن میں آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حاج بھی کیتی جاندے ہو, لہو بھی پیتی جاندے ہو. اللہ اکبر. حاج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھا کے مال غریباں دا ور مسیتی جاندے ہو. کیا کمال, کیا کمال. واہ. تو اس بات کو سمجھنا ہو. ایک مرتبہ دوبارہ وہ فرماتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو, لہو بھی جاندے ہو, کھا کے مال غریباں دا ور مسیتی جاندے ہو. آگے بھی ایک دو شعر ہیں وہ کمال کی بات کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نفساں تے چھری پھیری نہیں, دمبے کیتی جاندے ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ایک پیغام ہے. یہ 2 دانتوں والا جانور ذبح کرنے کا جو فلسفہ ہے ہمیں اسلام کیوں سمجھاتا ہے؟ جی اس کا مطلب یہی تو ہے کہ جیسے وہ جانور جوان ہو گیا ہے, آپ کی خواہش بھی جوان ہو گئی ہے. صحیح.
तो उसके गले पर बाद में छुरी रखनी है, पहले ख्वाहिश के गले पर रखना है। हाय पहले अपनी ख्वाहिश पर छुरी फेरो। तुम जो है ना अपनी ख्वाहिश को, जो नफसानी ख्वाहिशात है, उनको ज़िबा करने की नियत करो कि मैं अपने माल की ख्वाहिश को, दिखावे की ख्वाहिश को, जज्बात की ख्वाहिश को, माल को बंद रखने की ख्वाहिश को मैं ज़िबा कर रहा हूँ। तो कुर्बानी हमें ये समझाती है। सुभान मैं इस हवाले से यही पैगाम अर्ज करूंगा कि खुदारा अपनी नेकी को ज़ाय मत करें। सुभान अल्लाह। तुम बहुत बड़ी नेकियां कर रहे हो, सही, लेकिन अंदर से खाली है। अंदर से खाली। तुम्हारी नेकी अंदर से खाली नहीं होनी चाहिए। सही, तुम अल्लाह के मखलूक पर तरस करो, सही, अल्लाह के बंदों पर रहम करो। सही। तुम जितना अल्लाह पर रहम कर रहे हो, ये तो तुम अल्लाह पर रहम कर रहे हो। नहीं अल्लाह पर कैसे रहम कर। मैं अर्ज करता हूँ, कैसे? जो समझता है कि 10 बंदों को लूट कर अल्लाह के घर को बनाना है, तो वो तो अल्लाह ताला के घर को मोहताज समझता है। वो तो अल्लाह ताला के घर को जरूरतमंद समझता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हज़रत सैयद अपनी जरूरत है वो खालिक पूरी कर। अल्लाह अकबर। मैं हुजूर मौला कायनात का आपको कौन सुना चुका हूँ। आप फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक 1000 मस्जिद बनाने से किसी एक भूखे के मुंह में लुकमा डालना ज्यादा फजीलत रखता है। वाह 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 वाह, क्या बात। तो जरूरतमंद को देखें, ये सारा मुआशरा। अच्छा, अगर ये हम जरूरतें पूरी करें तो क्या ख्याल है गली गली में बेकारी क्यों पैदा हो? हाँ नहीं होगी बेकारी हमारे होती है, हमने पैदा किया इनको, सही, हमने इनको पैदा किया। हम लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखें, ठीक है, और इस तरह ख्याल रखें कि चल चल के पता करें किसके घर में अशियाए ज़रूरत मौजूद नहीं। सही जी, एक हमारे असलाफ थे कि वो रात को जाग जाग कर लोगों के दरवाजों से कान लगा के खड़े होते थे, ये होने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? ये बच्चा बेचारा दूध की अदम मौजूदगी में बेचारा रो रहा होगा। ये हमारे सलातीन, हमारे जो है ना वो नेक नुफूस कुदसिया, जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, पूरी दुनिया पर हुकूमत की, और उनकी शान ये है कि वो रातों को जाग जाग जो ना वो पैरा भी दे रहे हैं और सुन रहे हैं कि कौन गरीब बेचारा आज रात को भूखा सो गया है। तो हमें वो तर्ज ज़िंदगी बनाना होगा, अपने अमल को जो है ना उस सांचे में डालना होगा। हम अल्लाह ताला के दीन को मोहताज ना समझें, हम खुद को मोहताज, खुद को मोहताज। अपने मुआशरे की जो है ना रखवाली हमने इस तरह करनी है। सही।